بچانے کو اور کرے. جی آپ نے حق ادا سماعت پر نہیں یار محمد بات مشکل تھی لیکن بات خوبصورت. مولوی مٹی سے بنا اسی لیے مٹی میں چلا گیا. مولوی مٹی سے بنا اس لیے مٹی میں چلا گیا. آل محمد آئے عالم برزخ سے عالم ارواح سے عالم ارواح کی طرف لوٹ دیے جائیں گے. قائمنا باللہ وإنا الیہ راجعون. بلدی درجات کی مجلس ہے ہم تیری طرف سے ہیں پیارے بھیا تیری طرف لوٹ کر جائیں گے. یہ 14 فرما رہے ہیں یہ لوٹیں گے مریں گے نہیں. یہ لوٹیں گے. آپ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا میں نے کبھی ممبر پہ سمجھنے کی مثالیں نہیں دی. مثال سے بندے کے علمی سٹینڈرڈ کا پتہ چلتا ہے. بھائی نے مجھے ٹیلی فون کیا اخلاق جعفری صاحب مولانا کی طرح. میں نے کہا جی کرشن نگر مجلس میں انشاءاللہ کب لوٹیں گے. بس جیسے مجلس ختم ہوتی ہے بھائی پکا نہیں کرا مثال ہے چائے پینے نا میں کبھی ممبر سے بتائیے بات نہیں کرتا چائے پینے کے لیے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. انہوں نے کیا جملہ کہا کب لوٹیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مروں گا. اب اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں مروں گا میں لوٹوں گا. عالم محمد فرماتے ہیں ہم تیری طرف سے آئے ان للہ وإنا الیہ راجعون. ہم تیری طرف لوٹیں گے. جو لوٹیں گے وہ معصوم ہے جو مر جائیں گے وہ اور ہے. اور جو ہے نا سماعت پر یا محمد ان کے یہ قرآن کوئی بات نہیں اللہ کی آیت سے ہٹ کے نہیں. میرا مزاج میں گفتگو کرتا ہوں اللہ کے قرآن سے کروں. کلو میں رہیا فان وَيَبْقَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سورہ لقمان اللہ شاہ فرماتا ہے توجہ ہر شے کو فنا ہے. ہر شے کو فنا ہے بس رہ جائے گا تیرے اللہ کی وجہ. اللہ کی وجہ عربی میں وجہ کسے کہتے ہیں. وجہ کے جب آداب نہیں وہ وجہ اللہ ہے یا وجہ ہے. وجہ کے جب آداب نکالے تو بنے 14. چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. میں پہنچا کرشن نگر میں آگے سے مجھے مل گئے میرے بھیا قبلہ یاری مدد پیر محمد قبلہ خیر کرشن نگر میں کس وجہ سے آیا بھائی مجلس اچھا مجلس پڑھنے ہیں. سلمان نے فون کیا قبلہ کہاں پہنچے. بیٹا میں کرشن نگر ابھی نکل رہا ہوں. قبلہ خیر تھی کیا وجہ تھی جی مجلس پڑھنے آئے تھے. یعنی وجہ بتانی پڑے گی. وجہ بتانے پڑے گی. یہ کائنات حادثہ نہیں ہے یہ کائنات وجہ ہے 14 کی وجہ سے. یہ کائنات حادثہ نہیں کہ خود بخود ہو گئی. اچھا اگر آپ کو بھی وقت رہے نا تو بعد میں اس مجلس کو دیکھیے گا میں نے پڑھا کیا ہے. جناب سید آپ کو سامنے سلمان بیٹا یہ کائنات حادثہ نہیں ہے یہ کائنات پری پلان ہے اللہ کا. حادثہ وہ ہوتا ہے جو اچانک ہو جائے. ناگہانی طور پر یہ کائنات نہیں بنی. یہ کائنات اللہ کا پلان ہے. وجہ ہے 14. اب اللہ فرماتا ہے کلو میں رہی فان. ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے میری وجہ کے. جو میری وجہ ہے جنہیں اپنی وجہ سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں کب آئے گی. اگر یہ وجہ نہ ہوتے تو اللہ کبھی نہ فرماتا لولا کہ لما خلقت الافلاک حبیب تجھے نہ بناتا تو آسمان نہ بناتا حبیب تجھے نہ بناتا تو زمین نہ بناتا. آسمان سے آتا ہے پانی زمین سے آتا ہے اناج. کوئی بھی انسان زندہ یا اناج کی وجہ سے ہے یا پانی کی وجہ سے ہے. جس دن اس کا رزق ختم ہو جائے وہی یوم موت ہوتا ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے تو مان نہ جب تک کھا کے زندہ ہے آل محمد کے صدقہ ہے. تو جو ہے نا ناراضی اللہ ایک چھوٹی سی بات پہ بات کیجیے گا. ایک چھوٹی سی بات اس کو بجھا دینا مجھے بہت ہیٹ ہو رہی ہے. جناب سید آپ کو سامنے اسٹاپ کر دے کوئی اتنی سردی نہیں ہے. بھلا تب سلامات پر یار محمد بس میں طویل سے احمد نہیں دوں گا. بالکل میں بات کے قریب ہوا. ٹھیک ہے ہو گیا بیٹھے ایک بار تب سلامات پر یار محمد. یہ آل محمد کی سرگرمی ہے.
جو موسموں کو ناکام کر دے اسے حسین کہتے ہیں. یہ 14 وجہ ہیں اللہ کی. وجہ نہیں مرتی نہیں وجہ. بھئی آج مجلس ہوئی, آپ سب آئے کس وجہ سے؟ مجلس ہے. میں حاضر ہوا کس وجہ سے؟ مجلس ہے. یہ ممبر سجا کس وجہ سے؟ مجلس ہے. اخلاق جعفری صاحب نے نقابت کی کس وجہ سے؟ مجلس ہے. ہم یہ بھی چلے جائیں گے, میں بھی انشاءاللہ چلا جاؤں گا, آپ بھی چلے جائیں گے, وجہ نہیں مرے گی. اس وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے تھے, اس وجہ کو موت نہیں آئی, مجلس موجود رہے گی. سب کہیں گے جی مجلس تھی, اب مجلس کو موت نہیں آئی, ہم لوٹ دیے گئے. یہ 14 اللہ کی وجہ ہے, یہ لوٹائے جائیں گے, ہم مریں گے. جو فرمائی پھر اللہ نے ایک اور جگہ ایسا فرمایا, حالت تھک نہیں گئے. اللہ تعالیٰ انسان ہی من الدہر ولم یکن مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. بس بتانا یہ تھا, انسان تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, میری زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے. کیا اپنے آنے کی وجہ بھول گیا؟ کیا اپنے آنے کا طریقہ بھول گیا؟ چھوٹے میرے بیٹے بیٹھے, میں نے شریف سے بات نہیں کری, آپ سمجھدار. کیا تو اپنے آنے کا انداز بھول گیا؟ کیا اپنے آنے کا طریقہ بھول گیا؟ تجھے تو تکبر حق ہی نہیں ہے. یہ طعنہ دیا اللہ نے عرب کے جاہلوں کو اور قیامت تک کے آنے والے ابو جہلوں کو جو قرآن پہ اکڑ کے چلتے ہیں. اللہ نے یہ طعنہ دیا, خبردار آنے کا طریقہ بھول گئے, جان لو میری زمین پہ اکڑ کے چلتے ہو, تمہیں پتہ نہیں یہ تراب ہے, پتہ نہیں کسے بہت کیا ہے, تمہیں پتہ نہیں یہ تراب ہے. اور تراب پہ اکڑ کے چلا نہیں جاتا, مجھے نہیں پتا. جو تراب پہ اکڑ کے چلے اللہ اسے کافر کہتا ہے, اور جو ابو تراب کے وارث محمد کے سامنے اکڑ جائے پتہ نہیں جو اور کرے کہ نہیں. اللہ عبادت کا سلوات پڑھیے محمد ایک بار آپ سلوات پڑھیے خاندان صاحب. بس 2 یا 3 منٹ میں انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کرنے لگا ہوں. سیدہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے. کیا کروں مجھ سے ذکر میں ڈنڈی لگتی نہیں ہے. میں محرم میں ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں 1.25 گھنٹے کی مجلس پڑھتا ہوں. جب یہ عام دنوں میں نوجوان ہمارے بچے ہیں وہ 20 منٹ کے بعد تھک جاتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں گلا اس کا خراب ہوتا ہے جس کی گلے پہ نظر ہوتی ہے. اور جو ہے آئیے خراب نہیں جملہ کہہ رہا ہوں. اچھا, اللہ نے طعنہ دیا, حضور توجہ, پھر نہیں فکر دینا. اللہ نے طعنہ دیا, میری زمین پہ کر کے چلتے ہیں. پھر اللہ نے سورہ نحل میں ایک آیت اور بھیجی, واللہ اخرجو من بطونہم امہاتکم لا تعلمون. تکبر کرتے ہو, بھول گئے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا ماں کے پیٹ سے تو تم لا تعلمون جاہل تھے. یعنی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ نے کہا وہ جاہل تھا, وہ ابو جہل تھا. بچانے کو غور کرے کہ نہیں جاہلو, جب تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا تم جاہل تھے. یہ ہے عام انسان کے لیے. اور جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی 3 دن کے ہیں علی جاتے ہیں نبی ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں. محمد رسول اللہ نے 3 دن کے علی اللہ کو ہاتھوں پر اٹھا کر جیسے منہ میں سوار دی. میں نے یہ جملہ خدا کی قسم خالد بھائی یہ میں نے جملہ پیٹی ہوم کی شب عاشور کی مجلس میں 2019 میں کہہ کر بڑے بڑے نقاد کے چہرے بند کر دیے تھے کہ یاد رکھنا میرے نبی نے کعبے کے اندر علی کو زبان دے دی. تو سمجھا ہے دہنے ولایت میں دے دی. اب جو ویڈیو بن رہا ہے تو ظاہر سے میرے سنی بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھیں گے تو ایک جملہ ان کے مزاج کے لیے ہدیہ پروفیسر اس ممبر سے ملتا ہے. آج ہم بڑے بھولے بھالے مذہبی اداکار بن کے نا
مذہبی اداکار بڑا خطرناک ہوتا ہے، باقی بیچارے سر رول پلے کرتے ہیں اور یہ بڑا خطرناک رول کرتا ہے. تو جو ہمارے یہ اتنا خطرناک رول کرتا ہے کہ یہ اسلام کا ولن بن کر اسلام کے حقیقی کرداروں سے بندوں کو دور کرتا ہے. یہ ہے مذہبی اداکار. بھائی آواز کم ہو گئی پہلے سے زیادہ. بلند دو صلوات پڑھیے. تو جو ہے جی ٹھیک ہو گئی. اب یہاں میں روک رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آقا علیہ السلام کو اٹھایا. ادھر اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ہم نے جب تمہیں پیدا کیا تو تم جاہل تھے. اب 3 دن کے ہیں ظاہری طور پر علیہ السلام. میرے پیارے بھیا زبان کس نے دی؟ نبی نے. کس کے منہ میں دی؟ مولا علی کے منہ میں. اب کہاں یہ تاریخ لکھنے والا ابو جہل جو کہتے ہیں 10 سال کی عمر تک علی مسلمان نہیں تھا. اب کل کے یقینوں ابو جہلوں کی اولادوں جس نبی کے ہاتھوں میں پتھر آئے وہ پتھر کلمہ پڑھنے لگے تو جس کے منہ میں نبی خود زبان دے اگر وہ 10 سال تک مسلمان نہیں تھا وہ کہاں گئے تیرا اسلام؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تاریخ کا نقش نہیں، یہ ولادت کا نقش ہے. یہ حسد کا نقش ہے. تبھی مولانا علیہ السلام کے بہتان تراشی کہ یہ 10 سال تک علی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. آخری جملہ ہے بڑا ادبی جملہ ہے اور میرا یقین کامل ہے انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا. کہتے ہیں جناب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. بالکل صحیح کیا. یہ بھی صحیح کہتے ہیں. میں کچھ جذباتی جملہ نہیں کہہ رہا، بڑے ہوش آواز میں کہہ رہا. ثابت میں کروں گا علی کا نوکر نہیں. اب عقل کے یتیموں کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کبھی کافر رہا ہو. کوئی ہے میرے جملے کو پہنچنے والا جہاں سے میرے بات کلمہ پڑھنے کی اس سے ضرورت ہے جو پہلے کلمے سے آشنا نہ ہو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. تو جو علی آدم سے پہلے ولی تھا جو علی آدم سے پہلے بھی ولی تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان کب ہوا؟ کلمہ اور ہوتا ہے صاحب کلمہ اور ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو انہیں صحابہ کہتے ہیں. جو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں. جو ہے نا سنا پڑھی آل محمد ہے. یہ ہے علی کی ولایت. یہ ہے میرے مولا کی ولایت. علی جو ولی اللہ پڑھنے کا اللہ ولی اس کا رسول ولی. تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں. میں وعدہ آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ آخری جملہ ہے لیکن انشاءاللہ آپ گھروں تک جاتے ہوئے یہ جملے کو سماعت فرمائیں. اس کا لطف لیتے رہیں گے روحانی میں. اللہ بھائی آپ کو توجہ اٹھا رہے ہیں. توجہ فرمانے یہاں بھی لوگ حسد کرتے ہیں. لو جی شیعوں کے مولا علی نے اتنی سی انگوٹھی دی شیعوں نے بڑھا کے کہاں بڑھا بھی نماز پڑھ رہے تھے فقیر مانگنے آیا مولا علی نے رسمن جو ہے وہ ایک انگوٹھی دے دی. اتنی سی انگوٹھی تھی بس جی انہوں نے ولی بنا دی. ارے میری جان حسد علی میں آپ اتنے عرب کے باغی اونٹ ہو چکے ہیں کہ آپ کو رات دن اور دن کو رات نظر آتی ہے. آپ میری جان اتنا کیوں گزرتے ہیں میرے مولا کائنات سے؟ یہ جو کہہ رہا ہے نا مولوی بڑی چہرہ بنا کے اتنی سی انگوٹھی دی. اگر مجھے اجازت ہو تو میں سے انگوٹھی کی تاریخ سناؤں گا آپ کو تاکہ پتہ چلے مولا علیہ السلام نے زکات دی ہے خیرات نہیں. زکات دی ہے خیرات نہیں سخاوت نہیں. سخاوت کی کوئی حد نہیں ہوتی. صدقہ نہیں خیرات نہیں زکات دی. اب زکات ہوتی ہے 2.5%. یعنی یہ ذہن میں رکھنا کہ 2.5% دیا ہے مولا کائنات نے حالت رکوع میں. اچھا میں آیا بھائی فلاں جعفری کے ہاں اور دروازے پہ دستک کی. اندر سے میرا بیٹا نکلا آصف جعفری. میں نے کہا بیٹے بابا کہاں ہے؟ میں آیا. قبلہ وہ نماز پڑھے. ابھی یار میں کہو میں آیا. قبلہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. بھئی یار پڑھ رہے ہیں میں کہو میں آیا ہوں. میں سمجھا نہیں سکتا. فوراً وہ میرے بیٹے کے اللہ کے احترام ہے خطیب آل محمد ہیں ہمارے بڑے ہیں. لیکن آپ لوگ یہ میں ممبر سے بتاتے ہیں کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو کسی کو بلانا نہیں چاہیے. اچھا یعنی آپ کو یہ شعور ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کچھ مانگنا نہیں چاہیے. کوئی تو بیٹھا ہے بولنے والا جبریل اللہ کا حسین فرشتہ ہے. جبریل امین ہے.
مجھے اسٹرکٹلی آرڈر یہی تھا کہ حالت رکوع میں علی سے مانگنا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جو عام دنوں میں زکات ہے وہ اور ہوتے ہیں، جو حالت رکوع میں زکات بھی ہے نماز بھی ہوتی ہے وہ علی تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کے خدا کے ماشاء اللہ سلام پر یار محمد پڑے گا. اللہ سلامت رکھے. مومن کے ایمان کبھی باسی ہوتے ہی نہیں. اس کا بڑا ہے ایمان کا. اللہ تعالیٰ کی زندگی دے یہ آپ کے پاکیزہ شرافت بول رہی. اور جو ہمارے جبریل رک جاؤ ابھی علی باہر آئیں گے. علی دیکھ کے جاتے ہیں مانگ لینا. اب آپ نے دیکھا نہیں کہ جمعے کے باہر فقیر کھڑے ہوتے ہیں جیسے آپ ختم ہوتی ہے نماز تو پھر وہ سوال کرتے کبھی دیکھے تو نماز کو فقیر آیا اور آنے والا کوئی عام فقیر نہیں تھا. اور سنو پوری کائنات میں صرف یہی دو دروازے ہیں جہاں جبریل فقیر بن کر آیا ہے یا زہرا سے روٹیاں لینے. تم تھکے ہو میں کیا کروں یا زہرا سے روٹیاں لینے کے لیے فقیر بن کر آیا ہے یا علی سے زکات لینے کے لیے فقیر بن کر آیا ہے. اللہ نے قانون دے دیا خبردار علی و بطول کے دروازے پر فقیر بن کر آنا امیر لہو گے وزیر بن کر آنا کبیر ہو جاؤ گے. پتہ نہیں کس نے سمجھا ہے سچو سزا دنیا محمد کیا مقبول بنی اسے. میرے بھائی کے آنکھوں میں آنسو آئے. میرا بیٹا منصور رو رہا ہے جب فضائل میں آنسو چھلک رہے ہوں تو یار محمد کے فضائل کی معراج ہوتی ہے. یقیناً پھر ہمارا بارش ہمارے قریب ہوتا ہے. بس میں نے وعدہ کیا توالت نہ کروں گا. تو جو ہمارے اچھا زکات لگتی کس پر ہے؟ بس آیا تھا عید اللہ پہنچانے کا. اگر یہ نہ پہنچاتا تو میری آنے کا مقصد مکمل. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس روحانیت کو اس وجدانیت کو اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو جو بھائی زکات کس پہ لگتی ہے؟ ہر ایک پہ تو زکات نہیں ہے. اسیر پہ اچھا مسکین پر ہے ٹھیک ہے. چلو یتیم پہ تو ہے نا جس کا کوئی نہیں بولو سارے جس کا کوئی نہیں اس پہ زکات ہے نا. جو لاوارث ہے اس پر جو پردیسی ہے اور ناکارہ ہے اس پر. اب مجھے سارے مل کے بتاؤ نہ جبریل یتیم ہے پردیسی ہے تو پھر اطلاق زکات جبریل پہ ہوتے ہی نہیں. پھر جبریل کیوں آئے جبکہ زہرا کی روٹیوں کی عرش پہ ضرورت ہی نہیں تھی. پھر روٹیاں لے کے کیوں گیا؟ اللہ کھاتا نہیں فرشتے کھاتے نہیں جنات کی خوراک نہیں پھر زہرا کی روٹیاں کیوں گئی؟ یہ الگ روایت ہے. تو جب جبریل پہ زکات لگتی نہیں پھر جبریل کیوں لے کے گئے؟ بتاؤں کیوں لے کے گئے؟ چونکہ آیت آنی تھی. جناب علیہ السلام کی زکات پر آیت آنی تھی. اچھا پھر بات رہ گئی کہ جی اتنی سی انگوٹھی یہ انگوٹھی اچھا یہاں تک پہنچا نا کہ 2.5% زکات ہے. یہ انگوٹھی اللہ نے جب جناب حوا سے آدم کا نکاح ہو رہا تھا تو محمود نامی فرشتے نے یہ انگوٹھی جناب آدم کو دی. جناب آدم نے سے نوح کو آئی, نوح سے چلتی چلتی ابراہیم تک, ابراہیم سے اسماعیل کو, اسماعیل سے مات کو, عدنان کو, نبی کو, خالد کو, فہر کو, مالک کو, غدار کو وغیرہ وغیرہ. آگے چلتے ہوئے عبد المطلب کے پاس, عبد المطلب سے جناب ابو طالب کے پاس. ابو طالب نے یہ انگوٹھی رسول خدا کو دی, رسول خدا نے یہ انگوٹھی جناب علی مرتضیٰ کو ذکر کیے گا. اور جناب سلیمان نبی کی پوری حکومت اس انگوٹھی میں چلتی تھی. چرند پر, پرند پر, جنات پر, حیوانات پر, درند پر, چروں پر, ہواؤں پر, خلاؤں پر حکومت چلتی تھی جناب سلیمان کی اس انگوٹھی کے صدقے میں. اب مجھے نہیں پتا اب تک کون بولا ہے کون نہیں بولا, نہ میرے پاس رجسٹر ہے, نہ میں چیک کرنے آیا ہوں, نہ میں آپ سے پوچھنے کا حقدار ہوں کہ تو کیوں نہیں بولا, تو کیوں نہیں بولا. لیکن میرے مولا امیر علیہ السلام کی ہدایت پر اگر یہ جملہ آپ تک نہ پہنچا سکا پھر میں نے حق ادا نہیں کیا, اور اگر میں نے پہنچا دیا تو پھر آپ نے بولنے کا حق ادا کرنا ہے. 2.5% ہوتی ہے زکات. تو خراجہ بھی صاحب مجھے کہنے دو جو سلمان کی پوری حکومت 2.5% میں دے دے اسے علی میں دے دے. تو یہ بولنے والا
عرصہ ہو گیا، ہم اپنے جانے والوں کو تحفے میں ان کے فضائل پیش کرتے ہیں تاکہ بجائے نجات و شفا۔ اللہ اکبر، اتنا بدلے لیے ہم مسلمانوں نے غدیر میں علی کی ولایت کے جو نبی نے ہاتھ اٹھایا تھا نا علی ولی اللہ کا، اس ہاتھ کو دیکھ کر اتنے بدلے لیے ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ شاید ہی کوئی مدینہ میں ہاتھ ہو جو زہرا پہ نہ اٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کھلاؤ۔ اللہ میری بیٹیوں کو پردے سلامت رکھے۔ تھوڑی حضرت صاحب آواز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کھلاؤ۔ رونے کے موسم ہیں، جناب سید کونین کی شہادت کے دن ہیں۔ یہ میرے باپ کے بچے، یہ میرے نوح خان بچے، ہم زندہ ہیں دعائے زہرا کے۔ مرحوم کا کوئی بیٹا بیٹھا ہے؟ اچھا بسم اللہ۔ میں اپنے بیٹے کی تسلی کے لیے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ باپ چھت ہوتا ہے جو دنیا کے ہر مسائل میں آپ کو بچاتا ہے۔ باپ بوڑھا بھی ہو جائے، ہم کہتے ہیں بس بیٹھا رہے، دکھتا رہے، میرے لیے کافی ہے۔ لیکن میرا بیٹا جب بھی آپ کو بابا یاد آئے تو پھر اس سجاد کو ضرور یاد کرنا جس کے باپ کے جانے کے بعد مسلمانوں نے تھپڑ مار کر اسے تسلی دی ہے۔ اللہ آپ کو سلام دے۔ جب آپ کے بابا اس دنیا سے گئے ہوں گے، کسی نے آپ کو تھپڑ نہیں مارا، کسی نے آپ کو وابیرہ کرنے سے نہیں روکا، کسی نے آپ کے گلے میں رسی نہیں ڈالی۔ میرا سلام ہو کربلا کے شہید پر جس کی بیٹی کا نام سکینہ ہے، جس کے بیٹے کا نام سجاد ہے۔ ادھر حسین کے سر کٹا، ادھر سمر میں سجاد کے گلے میں تاج ڈال گئے، سکینہ کو تماشا مارنے کا جھانپنا پاس لو، میں نے تجھے یتیم کہہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ باپ چلا جائے گھر سونے ہو جاتے ہیں، مائیں چلی جائیں دعائیں اور شفقتوں کے سلسلے رک جاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ جب یہ بوڑھے ہو جائیں، قرآن کہتے ہیں کہ آوازوں سے آواز بلند نہ کرنا۔ میرے بچوں، آج باپ کھانستا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ابو جی آپ کھانستے ہیں، میں ساری رات سو نہیں سکتا۔ یہ سوچ کے رہنا کل تو نے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے تیرا بچہ بھی کہے کہ آپ کھانستے ہو، مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ رشتے ہمیں کربلا نے بتائے ہیں۔ باپ کا رشتہ دیکھنا ہے تو کربلا میں ملے گا، بیٹی کا رشتہ دیکھنا ہے تو کربلا میں مولا کو کوئی غم نہ دے۔ میں کبھی بھی بیٹھ کر مسائل نہیں پڑھتا۔ میری زندگی کا اصول ہے 2004 سے لے کر اب تک میں چاہے میری طبیعت بھی ناساز ہو تب بھی میں مسائل کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اخلاق بھائی 2004 تک میں کراچی میں ممبر پر بیٹھ کر مسائل پڑھتا تھا۔ رات کو 1 بجے کا ٹائم تھا، محرم تھا۔ میں نے علامہ باقر مجلسی کی کتاب کھولی تو سامنے میرے عنوان آیا مسائب جناب ثانیہ زہرا در دربار یزید، یعنی یزید میں دربار میں علی کی بیٹی پر گزرنے والے مسائل۔ میں نے قسم ہے جناب زہرا کی جب وہ روایت پڑھی اس کے بعد میں زندگی میں بیٹھ کے مسائل نہیں پڑھے۔ میں نے صفحہ کھولا تو آنسوں سے بھیگ گیا، پہلے لکھا تھا 700 شرابی بیٹھے ہیں۔ اللہ جانے تو کتنا امیر بن کے سن رہا ہے۔ 700 شرابی بیٹھے ہیں، علی کی بیٹی ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں تاج، پیروں میں بیڑیاں، کھڑی ہو کے کہتی رہی میں باغی کی نہیں نمازی کی بہن ہوں۔ اللہ جزاک اللہ، اللہ تمہاری حائط کو قبول کرے۔ اللہ بھائی اظہر کے درجات میں بلندی فرمائے۔ اگر ان کی بیٹی ہے تو میں بیٹی کے لیے تسلی کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اظہر بھائی کی صاحبزادی کے تسلی کے لیے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی شاید اس پہ میت ختم ہو جائے، قیامت ہو جائے گی اگر سمجھ لی۔ میں
9 محرم کو ٹھوکر نیاز بیگ میں پڑھ رہا تھا مجلس، تو کاظم شاہ جی نے مجھے بانی مجلس نے ایک جملہ کہا، کہتے کہ رحمت عباس خنیفہ جی کے بلا، کہتے باپ اور بیٹی کی بے بسی پر کوئی جملہ پڑھیے، جناب سکینہ اور حسین کے مسائل پر کوئی جملہ پڑھیے، جملہ ایک کہا، اس کے بعد کسی نے مجلس نہیں پڑھے، چونکہ یہ مسائل میری بیوی کی وجہ کہا ہے، میری بیٹیوں کھل کرے گا تو میں کوئی تماچا نہیں ماروں گا۔ میں نے کہا شادی عجیب مقدر ہے، باپ اور بیٹی کا، دونوں بے وطن، دونوں بے کفن، اسے سمجھ آئیے وہ ہے کر عجیب مقدر ہے، باپ اور بیٹی کا، دونوں بے وطن، دونوں بے کفن، اتنا غریب ہے حسین، قیامت کے روز ہر کوئی کفن سے اٹھے گا، ایک فاطمہ کرے گا، ایک حسین کی بیٹی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ تمہارے بیٹوں کے پردے سلامت۔ بس بیٹی کی تسلی پر میں مجلس ختم کر دیتا ہوں۔ بیٹا سلمان، اللہ آپ کی زبان میں تاثیر، میرے بچوں کیا خوب پڑھتے ہو، مجرائے خلق نے، ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، اللہ تمہاری زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے۔ میری بچیوں پھر کہتا ہوں، عجیب مقدر ہے باپ اور بیٹی کا۔ جب بیٹی لاش پہ پہنچی تو باپ ختم ہو گیا، کس نے جملہ سمجھا ہے، جب بیٹی لاش پہ پہنچی تو باپ ختم ہو گیا، جب باپ زندان میں ملنے آیا، جسے سمجھ آئیے وہ آئے گا، جب بیٹی پہنچی تو باپ کو ملاقات دیا گیا، جب حسین کا بیٹا سامنے کے پہنچا تو زندان میں بیٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی نے نوح خان نے بھی، سلام پڑھنے والے نے بھی بیوی سکینہ کے 2 جملے پڑھے، میں بھی اپنی آقا زادی پہ 2 جملے پڑھ کر مجلس کا اختتام کر رہا ہوں۔ اگلا بھائی، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، میرے شیعہ سنی مسلمان بھائی، سنی بھائی سوال کرتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ اگر آپ نے جملہ سمجھ لیا نا، آج مجلس مکمل، اللہ ان آنسوں کو قبول فرمائے۔ کوئی ایسا میرا نوجوان نہیں جس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ رہا۔ ضروری ہے کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو کر کسی ڈرامہ بازی سے رو تو پھر مجلس ہو۔ مجلس سسکیاں ہیں، مجلس آپ نے اوپر کیفیت وارد کرنے کا نام ہے۔ کبھی سوچا ہے مسلمانوں، کبھی سوچا ہے تم نے تیرے سامنے کوئی تیری 4 سال کی بہن کے چہرے پہ تماچے مارے؟ میں دیکھتا ہوں تجھے شریعت کا یاد